تھا اس میں 48 فلیئرز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے. اور دوسرا مشن اب سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹیک آف کرنے لگے ہیں. یہ جو شاٹس فائر ہوئی ہیں یہ شادرہ اور مرید کے سائڈ پہ ہوئی ہیں کیونکہ ہوا بادل کا ہمیں تھوڑے سے بادل ہلکے پھلکے چاہیے تھے, تو اس کے بعد وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ بادل بڑھتے ہیں اور پھر یہ بارش کی طرف جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہم نے دوسرا مشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع کر دیں گے, اور الحمدللہ ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں یو اے ای گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے 15 روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی. اور جیسے ہی ہمیں تھوڑے سے بادل نظر آئے, بلکہ 10-12 دن تو ہو گئے تھے ایک بھی بادل نہیں آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آج صبح بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا, اور یہ ایکسپیریمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی. اور اس میں ہم یو اے گورنمنٹ کے, یو اے پریزیڈنٹ کے, ہمارے فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے ادارے, ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ ممکن ہوا. واسا اور LWMC دونوں اس ٹائم الرٹ ہیں, دونوں کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے کیونکہ ابھی لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں جو ہے وہ بارش آلریڈی ہو گئی ہے, ہلکی پھلکی بارش ہے. اس کا کچھ امپیکٹ ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا. یہ دوسرا مشن ہے, اس کا بھی رزلٹ انشاءاللہ شام تک, رات تک اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا. لیکن لاہور میں اوور آل تقریباً میجورٹی جگہوں پہ بارش ہو گئی ہے. یہ پھر دوبارہ سے کہوں گا پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا جو ہوا ہے, اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا. اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور وہ یو اے کی پوری ٹیم جو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی, آج الحمدللہ اس کا رزلٹ آ گیا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرٹیفیشل رین تھی, پہلے اس کو پروپیگنڈا چاہیے تھا کہ 35 کروڑ روپیہ لگیں گے, 36 کروڑ روپیہ لگیں گے, کابینہ میں جائے گا. اب جب یو اے کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو اس پہ ویسے اگر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کتنا ایکسپینڈیچر آتا ہے ان دا فیوچر؟ اگر ہم دیکھیں آگے فیوچر میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے, اور ہوپ فلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے تھیں, ایکسپرٹیز چاہیے تھی. یہ لوگ تو دبئی میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے سال میں 1000 مشن بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, تو ان کے پورے ملک میں. تو ہم نے اسپیسیفک ابھی لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے, یہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں یہ ساری بارش کو ہم پلان کیا ہم نے لاہور. نہیں, یہ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ تھا ہمیں, جو انہوں نے سارا ہمارے لیے مینیج کر کے دیا. ہمارے لوگ ساتھ شامل ہیں اس وقت ایئرپورٹ پہ بھی, اور بھی جو قسم کی ہیلپ اسسٹنس ہے, جہاں جہاں تک ہمارا رول تھا ہم نے ادا کیا ہے. ان کا جہاز آج سے 10-12 روز پہلے آ گیا تھا. یہ اسپیشل جہاز تھا, پریکٹیکلی ان کے 2 جہاز آئے تھے, اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی. ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ہم نے اس لیے کوائٹلی رکھا کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ تھا کہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی, کچھ ہوتا ہے تو پھر کوئی نیگیٹو چیز کہیں نہ آئے. انہوں نے یہ یو اے گورنمنٹ کا جسچر ہے, اور میں پنجاب گورنمنٹ کے بیہاف پہ, اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسپیشلی فون کر کے مبارکباد دی ہے, اور وہ بھی بہت خوش تھے. انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, ہمارے اداروں نے سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. تو سارے بہت خوش ہیں اس ٹائم پہ, کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو ہمارے لیے ضروری تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں اسموک کا کس طریقے سے روکنا ہے. اور اسموک ٹاورز کا آلریڈی آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں انسٹال ہو جائیں گے. بٹ یہ چیز ایسی تھی جو بڑا سینسٹیو معاملہ بھی تھا, اور اب اللہ خیر کرے, ابھی دیکھتے ہیں بارش اور کتنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی, لیکن پہلی والی تو جو ہمیں تھا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ. ایک خواجہ صاحب اس کے بعد آپ اور
اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جو آج بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں آج بھی لاہور پہلے کل رات ہم چوتھے نمبر پہ تھے, ابھی صبح ہم پہلے پہ آ گئے تھے. اب کیا امپیکٹ کیا یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ, یہ دیکھیں ہمارے لیے خود نئی چیز ہے, ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. بارش کتنی ہوتی ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے, اس کا کچھ گھنٹوں بعد امپیکٹ آتا ہے, کتنا آتا ہے. ابھی یہ سیکنڈ مشن شروع ہو گیا, اس کا کتنا آتا ہے. ہم خود الرٹ بیٹھے ہیں صبح سے, آپ سمجھیں کہ یہ 9 بجے سے صبح چل رہا ہے سلسلہ, اور ہم کو آپ کو فوٹیج وغیرہ بھی ابھی آپ کو جو مشن ہو رہے ہیں اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی حسن. سر یہ فرمائیے گا, جیسا آپ چائنا سے بھی آپ کے اس معاملے پر رابطے جاری تھے اور بھی بڑے ریسرچ بھی کی گئی تھی, تو یہ پنجاب حکومت کیا ایسا پاسبل ہے کہ آئندہ کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ ان سے سیکھ لیا جائے, کیونکہ یہ اسموک تو ختم ہونے والی نہیں ہے, ہندوستان سے بھی کافی سارا پریشر آ جاتا ہے, یہاں سے بھی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے, وہاں سے بھی, تو وہ ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم ہیں, کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہیں. ہم نے ایز اے اسٹریٹجی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے, اور ہمارا خود یہ پہلا ایکسپیریمنٹ ہے, تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا. لیکن بارش ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا, 100% نیچے جائے گا, یہ تو یقینی بات ہے کہ ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ اپنے پرفارمنس اور اسپیڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے تو آپ نے اچھا کام کیا, کیا آپ اپنی یہ ایکسپرٹیز دوسرے صوبوں کو بھی دیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں, بالکل سیکھ رہے ہیں, اور جو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہماری ایکسپرٹیز ہے تو ہم حاضر ہیں. اڑائی ماہ سے اسموک کی یہ لہر جاری ہے, اب تک پنجاب حکومت اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا خرچہ کر چکی ہے؟ کاروباری طور پر آپ نے دکانیں بند کروائی, کتنا لاس ہو چکا ہے؟ اور اس حوالے سے یہ گزشتہ 3 سال سے پریکٹس چل رہی ہے, کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال اسموک سے نجات مل جائے گی؟ سر نہیں, بالکل نہیں ملے گی, بالکل نہیں جائے. کاروباری کتنا لاس ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کا اس ٹائم ہارٹ فیل ہو جائے اور بائی پاس ہو, آپ خرچے کی طرف جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, نہیں, آپ سوچیں گے زندگی بچانی ہے یا خرچہ دیکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ 35 کروڑ والی خبر بالکل جعلی تھی, ٹھیک ہے, آپ میں سے دوست بیٹھے تھے جنہوں نے وہ خبر دی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. دوسرا, سوائے پانی کے چھڑکاؤ کے اور اس کے ہم نے کوئی اسپیشل خرچہ نہیں کیا. تیسری بات ہے, میرا یہ بلیو ہے کہ اگر خرچہ کرنا پڑے بھی, اگر کرنا پڑتا تو میں بالکل ہیسیٹیٹ نہ کرتا, اور میں کرتا بغیر خوف کے, بغیر کسی چیز کے. لوگوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ خبر امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ, سب سے پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو مشن کامیاب کرنے میں. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا کہ آپ کتنے ملی میٹر بارش جو آپ کرنا چاہتے تھے, یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں اپنا ٹارگٹ کتنا اچیو کیا؟ یہ رات تک پتہ چلے گا, رات تک پتہ چلے گا کہ کیا کتنی بارش آتی ہے, کتنا رزلٹ آتا ہے. بیسک مقصد تھا کہ بارش ہو کے اتنا ہو جائے کہ یہ اسموک بیٹھ جائے, کیونکہ اسموک بیٹھتی ہے تو 5-7 دن کا اس کا اثر رہتا ہے اس کے بعد. تو اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ آج رات کو جب سارے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں. کیونکہ یہ مین میڈ رین ہوتی ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیمیکل کے ذریعے رین ہوئی ہے, اس کے کوئی ہیلتھ ہیزرڈز تو نہیں ہے, کوئی نقصانات تو نہیں ہے. دوسرا, یہ تو ایک شارٹ ٹرم آپ نے سولوشن نکالا ہے. لانگ ٹرم میں جو اسموک امیشن کا باعث بنتی ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹ ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ ہمارا فیول ایفیشینٹ نہیں ہے, ہماری باقی جو چیزیں وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے ہیں. اچھا, پہلا سوال آپ کا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر دبئی ایگزیکٹلی یہی ٹیکنالوجی استعمال کر, میں صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کہ جی پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہے کیا نقصان ہے. اگر یو اے ای میں یہ 1000 مشن ایک سال میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں تو 1 مشن ہوا ہے. وہ کسی صورت بھی, امریکہ میں بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, باقی دنیا میں بھی ہو رہی ہے. اگر یہ صحت کے لیے خرابی ہوتی تو کسی صورت بھی یہ کوئی بھی ملک اس کو استعمال نہیں کرتا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیں اس کے اوپر ایک چیز ایڈمٹ کرنی پڑے گی,
آج سے 2 ماہ پہلے ہم بھی، گورنمنٹ بھی اور میڈیا بھی کہتا تھا کہ یہ ساری اسموگ ہو رہی ہے فصل کی باقیات کی وجہ سے. آج تو فصل کی باقیات صرف 2 سے 3% ہے، اسموگ تو اتنی ہے. ٹھیک ہے، اب میں بھی اس کا جواب دوں اور آپ لوگ بھی جواب دیں جو روز اس کو خبر چلاتے تھے کہ جی یہ تو باقیات کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ارے بھائی اگر باقیات کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آج بتاؤ کہ آج تو باقیات 1% پہ رہ گئی ہیں تو پھر کیوں اسموگ ہے؟ پہلی بات اس کی اسٹڈی کرنی بہت ضروری ہے، ایگزیکٹلی پتہ کرنا کہ اس میں ٹریفک کا کتنا انوالومنٹ ہے، اس میں انڈیا سے جو ہوا آتی ہے اس کا کتنا انوالومنٹ. ٹھیک ہے اس ٹائم جل رہے تھے تو وہ بڑھ رہی تھی، لیکن میرا اب اپنے آپ سے سوال ہے کہ بھائی اس ٹائم تو وہ نہیں ہے، اس ٹائم کیوں بڑھا ہوا ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے ہم نے ریسرچ کے لیے آلریڈی ٹیم اسائن کر دی ہیں. اس کی ایگزیکٹ اسٹڈی پتہ چلے، اس کو پتہ چلے کہ اس میں کتنا % ریزن ٹریفک کا ہے، کتنے % ریزن باقی ایلیمنٹس ہیں، کتنے % جو ہے وہ فصل کی باقیات یا باقی کوئی جلاؤ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ہم اگر آپ سچی بات کریں تو بلینک ہے. میں نے یہ سیکھا اس میں کہ اس کی ریسرچ پراپر ضرورت ہے، ریسرچ ہو تاکہ جو بھی اگلی گورنمنٹ ہو اس کے سامنے کوئی رپورٹ ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے. خالی میڈیا کی خبروں سے یا ہوائی خبروں سے ہمیں ڈیسیژن نہیں کرنے ہوتے، ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے اور ابھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ تجربہ تو ہو گیا کامیاب کیونکہ بارش کی باہر دیکھنے کو ملی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ وہ انڈین وزارت خارجہ سے رابطہ کریں گے اور وہاں پہ بھی اسموگ کو روکنے کے لیے انڈین پنجاب میں لائے عمل اپنائیں گے یا وہاں پر جو کوششیں ہیں وہ کریں گے جو ابھی تک نظر بھی نہیں آ رہی. تو کیا پنجاب جو ہے وہ دوبارہ مجھے اس معاملے میں رابطہ کرے گا کہ وہ انڈین پارٹی سے بات کرے؟ آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ کچھ کہوں گا نہیں. جی بات یہ کہ 2-3 سال سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، پرانی حکومتیں گزری ہیں، انہوں نے کیا کوئی ریسرچ اسٹڈی نہیں کروائی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ رینڈم ریسرچ ہے بٹ پریکٹیکلی دیکھیں میرے اپنے سوال ہیں نا، میں اگر یہ اپنے آپ سے سوال کروں کہ بھائی اب کیوں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز کرنی ہے، کسی کے کہنے پہ گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے، چیز خود کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی جو اگلی گورنمنٹ بھی آئے گی اگر اس کے پاس اچھی ریسرچ ہوگی تو فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ کاروبار اور مراکز بند ہوتے ہیں، اس سے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہم سے ٹرانسپورٹ نہیں ہے اویلیبل جو ہمارے زیادہ تر ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ بجائے جو انڈیویجل آتے ہیں لوگ کام پہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا یوز کریں یا وہ کوئی ایسی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں تاکہ یہ جو روڈ پہ ٹریفک بھی کم ہو سکے اور یہ پولوشن بھی سٹی میں کم. بھائی ہمارے تو لوگ ہیں وہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا لیتے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں آپ. جی لیاز صاحب. میرا ایک لاسٹ سوال ہے، ابھی اسموک کی وجہ سے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں، بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہاسپٹلس بھی ہمارے آؤٹ ڈور بند ہیں. آؤٹ ڈور کھل گئے بھائی، کھل گئے ہیں جی. ابھی ٹیک آف کرنے لگے تھے، جب میں آ رہا تھا تو اس ٹائم ٹیک آف کرنے لگے تھے، تو ابھی وہ دیکھتے ہیں کتنا فائر کرتے ہیں شاٹس، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا نہیں ہو یا رہی ہے. شادرہ پہ جا کے اور وہ مرید کے پہ کر رہے ہیں کیونکہ بادل آ رہے ہیں اس لاہور میں، تو وہ وہاں پہ کرتے ہیں، اس کو اثر ہوتے ہوتے گھنٹہ لگتا ہے. تو انہوں نے بڑی ایک چیز کی انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے وہ فائر کریں گے تو اس کے بادلوں پہ اثر آئے گا اور لاہور میں بارش ہوگی. بڑا ٹیکنیکل کام ہے. جی دیکھیں رات کو جب دھلائی ہو رہی تھی نا اور پریکٹیکلی بڑے میسو اسکیل میں ہو رہی تھی، رات کو مجھے یاد ہے میں ابھی 4 بجے صبح جب میں نے اٹھ کے چیک کیا ہے تو اس ٹائم ہم 250 پہ آ گئے تھے. تو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، یہ نہیں پڑتا، لیکن پریکٹیکلی ہم نے تو اس کو بالکل 100 سے بھی نیچے لے کے جانا ہے. اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے وہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے. نہیں آج لاہور میں ہوئی ہے، بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دفعہ پتہ چل جائے گا کہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. ہم خود اس کو ایکسپیریمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، رات کو بیٹھیں گے، اس کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے. ہو سکتا ہے 1% ہو، 1% سے بھی لیس ہو. آپ یہ بتائیں ایک بس کتنے کی آتی ہے اندازہ کوئی؟ اب آپ اسکول والے کو کہیں کہ 30-40 کروڑ کی بسیں لے لو 10،
لے سکتا ہے, ہونا چاہیے, لیز پہ لینی پڑے گی, ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. خالی کہہ دینا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے اور اس کے بعد ایک دن ہو جائے گا, اس کے بعد ہوتی نہیں چیز. اور پریکٹیکلی جائیں نا, کیسے کریں گے؟ ایک پرائیویٹ اسکول ہے, آپ اس کو کہتے ہیں 20 کروڑ کی بسیں لے لو, بھائی کہاں سے لائے گا وہ بسیں؟ شیخ صاحب آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے جو اسموک پہ ریسرچ کر رہی ہے, اس میں کیا جو ٹیکنالوجی ہماری آئی ٹی کی یونیورسٹی ان کو بھی شامل کیا ہے کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا, وہ کوآرڈینیٹ کر کے کرے گا. اچھا سر, یہ الیکٹرک بائکس کے لیے الیکٹرک چیزوں کی رہنمائی کے لیے کیا کوئی پالیسی دینے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل دینے جا رہے ہیں. الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک گاڑیاں حل ہے. چائنا میں یقین کریں کوئی ایک موٹر بائک نہیں ہے جو فیول سے چلتی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں, آج نہیں تو کل وہ ہمیں کرنی پڑیں گی. میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ 3 سال بعد یہ الیکٹرک بائک ہی بکنی چاہیے, باقی بائک سے بکنی بند ہو جانی چاہیے. لیکن یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے. ایکسپرٹس نہیں, آپ بس کی تو دوسری موٹر بائک بھی تو اتنے کی ہے نہیں, چائنیز کام ہے نا یہ ہے. اینی ویز ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور رات تک اچھے رزلٹ آ جائیں.